الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلات کے بعد گرامی قدر سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب دی وقار، آپ سبھی احباب جانتے ہیں کہ یہ اگست چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 14 تاریخ کو جشن آزادی پاکستان کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے اور لوگ مختلف انداز سے جشن آزادی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو احباب دی وقار، آج کے بیان کے اندر ہم نے چند چیزوں کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ ان میں سے ایک بات تو یہ کہ کیا واقعتاً ملک پاکستان کا آزاد ہونا یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے یا نہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر یہ ہمارے لیے خوشی کا یا نعمت کا سبب ہے تو پھر ہمیں اس کی خوشی منانی چاہیے یا نہیں، اور اگر منانی ہے تو وہ کس انداز سے منانی چاہیے اور کس انداز سے نہیں۔ ان تمام چیزوں کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو احباب دی وقار، یہ ملک پاکستان جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ یعنی شب قدر والی رات اور پھر آگے جمعۃ الوداع، اس موقع پر اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا، یعنی 27 رمضان المبارک 1368 ہجری کے اندر یہ ملک پاکستان معاذ وجود میں آیا، اور عیسوی اعتبار سے 14 اگست 1947 کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو احباب دی وقار، ملک پاکستان کا معرض وجود میں آ جانا اور اہل پاکستان کو، مسلمانوں کو آزادی کا مل جانا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کیونکہ غلامی کی زندگی گزارنا، کفار کے زیر سایہ رہ کے زندگی گزارنا، اس میں انسان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ بندہ اپنے نظریات کو، اپنے عقائد و نظریات کو صحیح معنوں میں لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا اور اس کے مطابق عمل بھی کما حقہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب اللہ آزادی کی دولت عطا فرما دے
تو یہ ساری چیزیں بندے کو میسر آتی ہیں کہ وہ جہاں چاہتا ہے اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے نماز ادا کر لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات گرامی پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کر لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے بلند آواز سے ایسا آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری آزادیاں بندے کو عام طور پہ جب غیر مسلم کے تسلط میں ہو تو اسے یہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری آزادیوں کا مل جانا یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں غلامی کے چنگل سے نکال کر آزادی کی زندگی عطا فرمائی۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے اس مفہوم کو سمجھنا ہے، آزادی کی اس عظیم نعمت کو سمجھنا ہے، تو وہ ذرا دیگر ممالک کے حالات دیکھ لے۔ وہ مظلوم کشمیریوں کی آہ و بقا سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ آزادی نعمت ہے یا نہیں ہے۔ وہ فلسطین کی عوام سے پوچھ سکتا ہے کہ آزادی نعمت ہے یا نہیں ہے۔ وہ برما کے مظلوم بچے اور بچیوں کو جنہیں زندہ جلا دیا جاتا ہے ان کے حالات دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ آزادی نعمت ہے یا نہیں ہے۔ تو یقیناً جب یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے، فلسطین کے حالات کو دیکھیں، غزہ کے حالات کو دیکھیں، اسرائیل کے حالات کو دیکھیں، جہاں مسلمان پسپائی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، انہیں سر عام نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں سر عام قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آزادی کی وجہ سے بندے کو اپنے دین پر عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اسے دین پر عمل کرنے سے کوئی بندہ روکنے والا نہیں ہوتا۔ تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ملک پاکستان میں آزادی کی وجہ سے آپ دیکھیں ایک ایک محلے میں آپ کو کئی کئی مساجد نظر آئیں گی۔ بندہ گھر میں نماز پڑھے، بندہ بازار میں نماز پڑھے، جس گلی محلے کے اندر جائے وہاں مسجد موجود ہے، ہر وقت درود و سلام کی صدائیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا مقدس نام بلند ہوتے ہوئے اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ تو ہمارے کانوں کو یہ سننا نصیب ہوتا ہے اللہ کا ذکر۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ محض آزادی کی وجہ سے ہے۔ اگر آزادی نہ ہوتی تو ہمیں اس قدر سہولیات میسر نہ ہوتی۔ تو پہلی بات کا ہمیں مسئلہ تو پتہ چل گیا کہ یقیناً ملک پاکستان کا معرض وجود میں آ جانا یہ ہم اہل پاکستان کے لیے اور یہاں پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اور اس عظیم نعمت کا اندازہ ان لوگوں کے بیانات سے، ان لوگوں کے طریقہ کار سے لگایا جا سکتا ہے جنہیں یہ نعمت حاصل نہیں ہے۔ پھر احباب ذی وقار دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ کی کوئی نعمت ملے تو بندے کو اس پر خوشی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ تو احباب ذی وقار اللہ جل شانہ نے ہمیں اس کی بھی اجازت دی ہے کہ بندے کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع میسر آئے تو بندہ اپنی اس خوشی کے اظہار کی خاطر بندہ خوشی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی جائز طریقہ جس کی شریعت کے اندر ممانعت نہیں ہے، اس جائز طریقے کے مطابق اگر بندہ ملک پاکستان کی وجہ سے خوشی منائے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اور اللہ نے خود نعمت کے ملنے پہ شکر کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ عطا کر دوں گا۔ تو احباب ذی وقار پتہ چلا کہ اللہ کی نعمت کے ملنے پر، اللہ کی طرف سے خوشی کے میسر آنے پر بندے کے لیے خوشی کا اظہار کرنا، خوشی منانا یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ تو احباب ذی وقار یہ خوشی منانی کس طرح سے؟
اس خوشی کے منانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ ایسے کام کرے جن کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ممانعت نہیں ہے، ایسے کام کرے جو اس نعمت کے شکرانے پر دلالت کریں، اس کے کفرانے پر دلالت نہ کریں، ایسے کام کرے کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمان جنہوں نے آزادی پاکستان کی خاطر اپنے بچے کو ہائے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنا گھر بار، اپنا تن من دھن قربان کیا، انہیں کچھ فائدہ حاصل ہونا چاہیے۔ تو اگر بندہ اس انداز سے خوشی منائے گا کہ بندہ نوافل ادا کرے، نوافل پڑھ کے آزادی پاکستان کے لیے جن لوگوں نے جانیں پیش کی ان کو ایصال ثواب کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ان کا ایصال ثواب، جتنے لوگوں نے استحکام پاکستان کے لیے، قیام پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، انہیں ایصال ثواب کرے۔ اس کی وجہ سے انہیں بھی قبروں کے اندر راحت نصیب ہوگی اور بندے کے اپنے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا، بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو احباب دی وقار، کوئی بھی اچھا طریقہ، بندہ قرآن خوانی کرے، بندہ نوافل پڑھے، محافل ناز سجائے، درود پاک کی محافل کا انعقاد کرے، درود و سلام کے نذرانے حضور کی ذات گرامی پر پیش کرے۔ اسی طرح ملک پاکستان کی عظمت و شان کے حوالے سے جو ملی نغمے لکھے گئے ہیں وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ان میں بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ قومی ترانہ پڑھا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ملی نغمہ جس میں آزادی پاکستان کے شہداء کی جرت و بہادری کو داد دی جا رہی ہو، جس میں استحکام پاکستان کے لیے استغاثہ کیا جا رہا ہو، جس میں پاکستان کی سلامتی کے لیے جو ہماری افواج ہیں ان کو جرت و بہادری کی داد دی جا رہی ہو، تو ایسے تمام ملی نغمے پڑھنا یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ تو پتہ چلا آزادی پاکستان اگر بندہ منانا چاہتا ہے تو یہ شرعاً جائز بھی ہے، اور اس کا جائز طریقہ یہ ہے کہ بندہ نوافل پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور ملک پاکستان کے حوالے سے اگر قومی ترانہ پڑھے، کوئی ایسی ملی نغمے پڑھے جس سے ملک پاکستان کی عظمت و شان کا اظہار ہوتا ہو، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ شرعاً یہ کام کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن احباب دی وقار، یہی جشن آزادی اگر ہم اچھے طریقے سے منائیں گے تو یہ شکر کے درجے میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کے بارے میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ شکر کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ اس انداز سے کہے کہ یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ اور سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ شکر کرتے ہوئے بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنا شروع کر دے، نیک کام کرنا شروع کر دے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، نوافل ادا کرے۔ یہ ساری چیزیں شکرانے کے اندر آ جاتی ہیں، اور جب یہ ساری چیزیں شکرانے کے اندر آئیں گی تو جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے انعام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتوں سے نواز دوں گا۔ تو ملک پاکستان یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اگر ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اس موقع پر خالق کائنات کا شکر ادا کریں گے، تو یقیناً رب تعالیٰ اس نعمت کے اندر ہمیں مزید استحکام نصیب فرمائے گا، اس نعمت کے اندر مزید پختگی عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کا برعکس بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کا انکار کرو گے، تو پھر فرمایا ان عذابی لشدید، سن لو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔
تو احباب دی وقار، کوئی بھی ایسا کام جس کی شریعت مطہرہ میں ممانعت آئی ہو، اگر بندہ خوشی کے اظہار کے لیے وہ کام کرے گا تو یہ ناشکری کے اندر آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے انکار کے اندر آ جائے گا، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے کی وجہ سے بندہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر ناراض ہو جاتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی اس قدر بڑھ جائے کہ رب تعالیٰ بندے سے وہ نعمت ہی سلب فرما لے، وہ نعمت ہی چھین لے۔ وہ قادر کریم ہے، وہ قدرتوں والا ہے، جس نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، وہ چاہے تو ہم سے آزادی چھین بھی سکتا ہے، لیکن وہ انتہائی ارحم الراحمین ہے، اس کے لطف و کرم کی عنایات ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں انعامات سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ تو احباب دی وقار، مختصر یہ کہ پاکستان کا مل جانا یہ اللہ کے انعامات میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا، اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے دلائل ملتے ہیں، اور اس پر بھی رب تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ نعمت کے ملنے پر جو شکر کیا ہے اس کا انداز کیسا ہے؟ اگر تو اس کا انداز شریعت کے اصولوں کے موافق ہے، اس خوشی منانے کے اندر قرآن و سنت کی مخالفت لازم نہیں آتی، پھر تو وہ جائز ہے، اور اگر قرآن و سنت کی مخالفت لازم آتی ہے تو پھر وہ خوشی منانا شرعاً جائز نہیں ہو۔ تو آئیے آج ہم چند باتیں جس انداز سے ہم آزادی پاکستان کی خوشی مناتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا طریقہ نہیں ہے بلکہ ناشکری کا طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا طریقہ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا طریقہ ہے، ان میں سے چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ خوشی کے اظہار کے لیے لوگ گانے باجے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جیسے ہی 14 اگست والا مہینہ، یہ اگست والا شروع ہوا، اسی وقت سے لے کر اور 14 اگست والا جو بالخصوص دن ہوتا ہے، اس میں آپ نے دیکھا کیا حالت ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بچوں کی۔ ہم خود اپنے بچوں کو ہاتھوں سے پکڑ کر باجا ان کے ہاتھوں میں دے کر پاکستان کی گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو احباب دی وقار، باجا بجا کے خوشی منانا، گانے گا کے خوشی منانا، رقص و سرور کی محافل کا انعقاد کر کے خوشی منانا، یہ شکر نہیں ہے بلکہ یہ ناشکری کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، صوتانی ملعونان فی الدنیا والآخرہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 2 آوازیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر بھی ناپسند سمجھی جاتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی بری ہیں۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک کے بارے میں ارشاد فرمایا، مزمار عند نعمت ووارنت عند مصیبت۔ فرمایا کہ نعمت کے ملنے پر گانے باجے کا اہتمام کرنا، بانسری وغیرہ بجانا، یہ بھی اللہ کے نزدیک انتہائی برا طریقہ ہے، اور اسی طرح مصیبت کے پہنچنے پر بے صبری کا مظاہرہ کرنا اور مصیبت کے وقت آہ و بکا کرنا، رونا چلانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو فرمایا یہ جو 2 آوازیں بندے سے بلند ہوتی ہیں، ایک مصیبت کے وقت رونے پیٹنے کی آواز، اور دوسرا خوشی کے موقع پر گانے باجے کی آواز، یہ دونوں آوازیں اللہ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں انتہائی ناپسند ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا
जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस मुबारका के रावी हैं। आप बयान फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल-गिनाउ युम्बितुन निफाक फिल क़ल्बि कमा युम्बितुल माउ ज़रअ। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गाना बाजा ये बंदे के दिलों में इस तरह से निफाक को पैदा करता है जिस तरह पानी खेती को पैदा करता है। जिस तरह फरमाया पानी के मिलने की वजह से खेतों के अंदर सरसब्ज़ व शादाब हो जाते हैं, खेतों के अंदर सब्ज़ा उगता है, ऐसे ही फरमाया गाने बाजे की वजह से बंदे के दिलों के अंदर निफाक और बुग़्ज़ पैदा होता है। तो अहबाब वक़ार, क्या हमारे आज़ादी के मौका पर इस तरह का तरीका नहीं होता? ये यकीनन शरीयत मुतहरा के ख़िलाफ़ है। ये शुक्र करने का तरीका नहीं है बल्कि ये नाशुक्री का तरीका है। तो अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, वाला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर फरमाया मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। और ये बात भी जहन में रखें कि बंदा ये समझे कि मेरा बेटा बाजा बजा रहा है, मुझे उससे क्या है, मेरा भाई बाजा बजा रहा है, मुझे उससे क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ये इरशाद फरमाया, तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। फरमाया नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे के साथ तावन करो, एक दूसरे की मदद करो, लेकिन गुनाह के काम में किसी की मदद ना करो। और हुजूर का इस तरह का भी फरमान का मफ़हूम मौजूद है कि जो बंदा नेकी की तरफ दलालत करता है वो भी नेकी करने वाले की तरह होता है, और जो किसी को बुराई की तरफ दलालत करता है वो भी बुरा करने वाले की तरह होता है। तो अगर हम अपने पैसों से अपने बच्चों को बाजा लेके देंगे, अपने छोटे भाइयों को बाजा लेके देंगे, हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे, हमारे भतीजे, हमारे भांजे इस तरह सरेआम पाकिस्तान की गलियों के अंदर अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हुए बाजा बजाते हुए नजर आएंगे, तो उन्हें तो गुनाह मिलेगा, उसकी वजह से हम भी गुनाहगार होंगे। अगर वो नाबालिग हैं फिर वो तो शायद गुनाह से बच जाएं, उनका सारे का सारा गुनाह उसके वालिदैन पर और जिनके ज़ेरे परवरिश वो मौजूद हैं उनके ऊपर आएगा। इसी तरह अहबाब वक़ार, एक और जो खुशी के मौके पर हमारा तरीक़ाकार होता है वो ये कि मर्द व ज़न का इख्तिलात होता है। हमारी सरकारी तौर पे जितने जश्न आज़ादी के प्रोग्राम होते हैं, हमारे आम तौर पे स्कूलों कॉलेजों में और इसी तरह अकेडमीज़ के अंदर जितने भी जश्न आज़ादी के प्रोग्राम होते हैं वो सारे के सारे शरीयत मुतहरा के बिल्कुल ख़िलाफ़ होते हैं। वो अल्लाह का शुक्र करने का सबब नहीं होते बल्कि वो नाशुक्री का सबब होते हैं। उनमें से पहली चीज़ तो जो मैंने अभी बयान कर दी कि वहाँ पे रक़्स व सुरूर होता है, गाने बाजे होते हैं जो शरीयत मुतहरा के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात वो ये कि वहाँ पे मर्द व ज़न का इख्तिलात होता है, नौजवान लड़के नौजवान लड़कियां इसी तरह मर्द और ख़वातीन जमा होते हैं जो कि अल्लाह ताला की लानत का सबब बनते हैं। इसके बारे में कुरान और हदीस के अंदर अहकाम भी मौजूद हैं। फतावा रज़विया के अंदर इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी अलैहि रहमा ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में इसे बयान किया और बड़ी सख्त मज़म्मत और सख्त अल्फाज में भी इसे बयान किया। इरशाद फरमाया कि लड़कियों का मर्दों के सामने खुश लहानी के साथ नज़म पढ़ना ये हराम है। इसी तरह फरमाया नौजवान लड़कों के सामने बेपर्दा रहना ये भी हराम है। और आगे बयान फरमाया कि जो बंदा अपनी लड़कियों को ऐसी जगह पर भेजेगा वो बेहया और बगैरत है। ये आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फरमान है। तो जिस बंदे को पता है कि हमारी बेटी ने एकेडमी में जाकर इस तरह नौजवानों के सामने मुंह खोल के बैठना है, वहाँ पे जाके उसने रक़्स व सुरूर की महफ़िल में शिरकत करनी है, वो भेजने वाला बाप भी गुनाहगार होगा, वो भेजने वाला भाई भी गुनाहगार होगा, वो भेजने वाला शोहर भी गुनाहगार होगा, और वो सारे के सारे अल्लाह ताला की नाशुक्री करने का सबब बनेंगे।
تو احباب دی وقار اسی طرح ایک اور طریقہ کا جو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جشن آزادی کے موقع پر بہت وسیع پیمانے پر آتش بازی کی جاتی ہے، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ مال فضول خرچی کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر پاکستان کی جرأت و بہادری کے اظہار کے لیے دشمن پر رعب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے کچھ فائر کر دیے جائیں، توپوں کے ذریعے کچھ فائر کر دیے جائیں، تو اس کی ہمیں کچھ نہ کچھ اجازت مل بھی سکتی ہے کہ دشمن کے اوپر اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے ہے، لیکن محض شوخی بگاڑنے کے لیے، محض اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے لاکھوں کی روپے کی مالیت کے ساتھ آتش بازی کرنا اور اس کے ضمن میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کر دینا، یہ بھی شرعاً حرام ہے۔ قرآن کریم کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ اسے بیان کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کا کچھ حصہ ہے اور 27 نمبر آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فرمایا تم فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی سے بچو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا کفر کرنے والا ہے۔ تو احباب دی وقار شکر تو تب ادا ہوگا نا جب ہم اللہ کو راضی کرنے والا کام کریں گے، جب ہم حضور کی سنت کے مطابق کام کریں گے۔ اگر ہم کام شیطان والا کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم خوشی منا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو یہ شکر نہیں ہے بلکہ ناشکری ہے، اور یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات۔ اس طرح احباب دی وقار اور بہت سی باتیں ہمارے نوجوان موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار کر اس طرح سے بھگاتے ہیں، لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ون ویلنگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ یہ سارے طریقے جتنے بھی ہیں، گانے باجے کی محافل کا انتظام کرنا، اسی طرح آتش بازی کرنا، گاڑیوں کے سلنسر اتار کر انہیں بھگانا، ون ویلنگ کرنا، شراب کباب کی محافل کا انعقاد کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی شکر والے طریقے نہیں ہیں بلکہ ناشکری والے طریقے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کا حبیب بھی ناراض ہوتا ہے، اور بندے کے دل کے اندر جو ایمان کی کاملیت ہے، جو کمال درجے کا تقوی ہوتا ہے، اس کے اندر دن بدن کمی آتی چلی جاتی ہے۔ وہ احباب دی وقار یقیناً جشن آزادی کا دن آنے والا ہے، اس پہ خوشی کا اظہار کریں، لیکن جائز طریقے سے کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، اپنے جتنے بھی آزادی پاکستان کے شہداء ہیں ان کے نام کی نیاز کریں، لنگر کریں، اس پہ اجر و ثواب ہوگا، یہ شکر کا طریقہ ہوگا۔ اپنے بچوں کو باجے والے سامان نہ لے کے دیں، اپنے بچوں کی شکل بگاڑنے والے سامان نہ لے کے دیں، یہ بھی شریعت میں حرام ہے۔ اپنے بچوں کو ایسے سکول، ایسے کالج، ایسی اکیڈمیز میں نہ بھیجیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ میری بیٹی جا کے غیر محرم نوجوان لڑکوں کے سامنے بیٹھے گی، وہاں پہ جا کے ملی نغمے پڑھے گی اور سنے گی۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور ناشکری والے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اور اس ملک پاکستان کی خوشی اللہ تعالیٰ ہمیں جائز طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ناجائز طریقے سے خود بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور اپنے تمام کنبے قبیلے کو، گھر والوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔